یہ سال نیو ورلڈ آرڈر کریٹ کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا اینڈ کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ سرپرائزز ہر ملک کے پاس ہوتے ہیں۔ نقصان جنگ شروع کرنے والے ممالک کا بھی ہوتا ہے اور جن پر جنگ مسلط کی جاتی ہے ان پر بھی ہوتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک یونیک ٹاپک کے ساتھ۔ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں میرے کولیگ اسٹرالوجر جو اس وقت خطے کے حالات ہیں، جو جنگیں اس وقت چل رہی ہیں، ان جنگوں کی سچویشنز کو چاند گرہن سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ میں بینگ اے پروفیشنل اسٹرالوجر یہ مانتا ہوں کہ یہ چاند گرہن کی وجہ سے نہیں ہے۔ البتہ کچھ ایسے ایسٹرولوجیکل کمبینیشنز، کچھ ایسی پلانیٹری پوزیشنز بنی ہوئی ضرور تھیں جو ہم نے اسپیشلی میں نے جو 2026 کے سالانہ ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اس میں یہ بات بار بار کرائی تھی کہ یہ سال عسکریت پسندی کا سال ہوگا۔ یہ سال نیو ورلڈ آرڈر کریٹ کرے گا۔ اس سال ایسے فیصلے ہوں گے جن فیصلوں میں تباہی یا نقصانات زیادہ پھیلیں گے۔ یہ بھی بات اسی وقت میں نے اپنی ویڈیوز میں بیان کی تھیں کہ کئی ایسی سچویشنز پیدا ہوں گی جن سچویشنز میں انڈیویجولز، اسٹیک ہولڈرز یا طاقتور حلقے بڑے بڑے فیصلے کریں گے اپنی بقا کے لیے کہیں یا اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے، لیکن یہ ہوگا ضرور۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ مارچ کے ابتدائی دنوں میں شروع ہو گیا، اور مارچ کے ابتدائی دنوں میں چاند گرہن بھی تھا، تو میرے کولیگ اسٹرالوجرز نے یہ بات ڈیفائن کرنا شروع کر دی کہ یہ چاند گرہن کی وجہ سے ہو رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ چاند گرہن سال میں 2 دفعہ تو ضرور ہی ہوتا ہے، سورج گرہن بھی سال میں 2 دفعہ ضرور ہوتا ہے۔ اگر چاند گرہن ان جنگوں کی وجوہات کی وجہ ہوتا، ان جنگوں کی وجہ چاند گرہن ہوتا، تو پھر ہر سال ہی 2 دفعہ چاند گرہن ہوتا ہے، ہر سال ہی فل مون ایکلپس ہوتے ہیں، سم ٹائم فل سولر ایکلپس بھی ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت بھی جنگ یا اس طرح کے رویے ملکوں کی طرف سے اینڈ ملکی معیشت کی طرف کچھ تباہی آنی چاہیے تھی، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ موسٹلی یہ چیزیں پورے پلانیٹری بیہیویئر کی وجہ سے پروڈیوس ہوتی ہیں۔ میں بینگ اے پروفیشنل اسٹرالوجر جنگ یا اس طرح کی جو مہم جوئی ہوتی ہے اسے ہمیشہ ہی کنڈیم کرتا آ رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 1-1.5 سال سے ایسی کنڈیشنز پروڈیوس ہو رہی تھیں جس سے علاقائی جو سلامتی تھی، امن تھا، اس میں کچھ میجر ڈیمیج آنے کے چانس تو بنے ہی ہوئے تھے۔ ان میجر ڈیمیجز کے چانس میں مارس نام کا ایک پلانٹ ہے جو اس وقت کافی رول ادا کر رہا ہے۔ اگریشن، طاقت کا نشہ، یا دوسرے لفظوں میں اپنی جو اجارہ داری ہے اس کو قائم کرنے کے لیے لیگل اور اللیگل ہر ہی طرح کے اقدامات کرنے پر اکسائے گا۔ جو کامن پیپل ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف انڈیویجول ٹائپ کے، یا جتنا ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے 2 لوگوں پر، 4 لوگوں پر، 10 لوگوں پر، اتنے ہی فیصلے اگریسولی لیتے ہیں۔ لیکن جب یہ بات ممالک، کنٹری لیول پر آتی ہے تو وہاں پر اگر کوئی ڈیسیجن میکرز مارس کے انڈر آ جائیں تو وہ بھی اس طرح کے اگریسو ڈیسیجنز لینے لگتے ہیں، جبکہ انہیں اینڈ ریزلٹس نہیں پتہ ہوتا۔ جنگیں شروع کرنا ایک فیصلہ ہے، کچھ آسانی بھی دکھ جاتی ہے اس میں، بیکاز بندے کے پاس یا ملکوں کے پاس ویپنز ہوتے ہیں اینڈ وہ اپنی پلاننگ کے تحت کچھ نہ کچھ اس طرح کی کارستانیاں کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا اینڈ کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ سرپرائزز ہر ملک کے پاس ہوتے ہیں۔ نقصان جنگ شروع کرنے والے ممالک کا بھی ہوتا ہے اور جن پر جنگ مسلط کی جاتی ہے ان پر بھی ہوتا ہے۔ چاہے مالی نقصانات ہوں، جانی نقصانات کا تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ مالی نقصانات میں جو انفراسٹرکچرز بنے ہوتے ہیں ان کی تباہی ایک طرف،
پھر ان کی ریپیئرنگ کے لیے جس طرز کی حکمت عملی اختیار کرنی پڑتی ہیں، ان پر جو کاسٹ آتی ہے وہ الگ سے، پھر کتنے خاندان یتیم، کتنی خواتین بیوہ، کتنے بچے اس میں مارے جاتے ہیں، یہ ایک بگ سنیریو ہے۔ اس بگ سنیریو میں کچھ لمحوں کی جنگ بھی افورڈ نہیں کی جا سکتی، جبکہ اس جنگ کا جو دورانیہ ہے، اگر مارس نے ہی اپنا امپیکٹ جاری رکھا تو یہ 6 ہفتے تک ابھی اس کے اثرات اس خطے میں رہیں گے، بجائے اس کے کہ آپ ان جنگوں اور اس کے علم اور اس میں ہونے والے ایونٹس پر نظر رکھیں۔ میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ ضرور کوشش کریں کہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے رمضان المبارک کے اس مہینے میں دعا ضرور کریں۔ جنگیں کبھی بھی مفید نہیں ہوا کرتی دوستو، اینڈ آسٹرولوجیکلی اس طرح کی سچویشن اس دہائی میں 2 دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ 2020 میں کووڈ کی شکل میں ایک بڑی تباہی سامنے آئی، ملکوں معیشت ڈسٹرب ہوئی، بہت ساری جانیں ضائع ہوئیں، اور بھی بہت سارا خوف اور غم پھیلا۔ اب بھی جو سچویشن ہے اس میں بھی یہ دوسرا ایونٹ ہے ان دا مڈ آف 20 to 2020 سے 2030 کے درمیان، جب بہت ساری جانوں کا ضیاع، غم اور خوف کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ آپ کی دعائیں، آپ کی کوششیں ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میری بھی دعا ہے کہ ہمیں اس سچویشن سے، اس خطے کو اس سچویشن سے اللہ تعالیٰ جلد باہر نکالے۔ بہت ساری ایسی خبریں، چاہے وہ جرنل نیوز ہو جنگوں سے ریلیٹڈ، چاہے وہ آسٹرولوجیکل نیوز ہوں جنگوں سے ریلیٹڈ، چاہے خام خواہ کی پیشن گوئیاں ہوں، یہ ہیومن نیچر میں کچھ اور غم، خوف اور اداسی پیدا کرتی ہیں۔ سو ایز پروفیشنل اسٹرولوجر میرا اپنے کولیگز کو بھی یہ مشورہ ہے کہ بجائے اس کے کہ بہت زیادہ رومرز پھیلائی جائیں، خام خواہ ستاروں کی کلابیں اس جنگ سے ملائی جائیں، تھوڑا پازیٹیولی سوچیں اور دھیان سے پیشن گوئیاں کی جائیں، جس سے لوگوں میں حوصلہ اور سلامتی، امن اور استحکام پیدا کرنے کی بات کی جائے۔ میں نے اپنا پروفیشنل اوپینین دیا، اسٹرولوجیکلی یہ صرف ایک پلانٹ کی وجہ سے اس طرح کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے، اینڈ اس پلانٹ کا دورانیہ 6 ہفتوں پر مبنی ہے، اور وہ یہ ابھی 2 مارچ سے شروع ہوا ہے۔ اگر 6 ہفتے چلے تو یہ اپریل کے اینڈ تک یہ کنڈیشن برقرار رہے گی۔ سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد ہم اس برائی سے، اس خرابی سے، اس نقصان والے ٹائم سے باہر آ جائیں۔ آپ بھی اپنی دعاؤں میں اس خطے کو، ہمیں اور باقی لوگوں کی سلامتی کے لیے ضرور دعا گو رہیے۔ اگلی ویڈیو اگر کوئی اسپیشل ایونٹس، اگر کوئی اسپیشل پریڈکشن سامنے آئیں تو میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔